اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو یہ اس سے پہلے کہ وہ یہ نتیجہ نکالے کہ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھے۔ تو پچھلے سارے بیان میں ایک لمبی چوڑی گفتگو ہمیں نظر آتی ہے جو ایمان سے راست بازی کا تذکرہ کرتی ہے، اور پولس رسول نے ایمان کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور ایمان سے راست باز ٹھہرائے جانے کی بات کی ہے۔ اب یہ جو راست باز ٹھہرایا جانا جو ہے، جو ایمان سے ہے، اگر عہد نامہ عتیق میں دیکھیں تو اس وقت بھی یہ سچویشن موجود ہے، اور اس سارے بیان میں ایک بات جو غالب ہمیں نظر آتی ہے، ایک دلیل غالب نظر آتی ہے، اور وہ ہے بابا ابراہم کی دلیل۔ بابا ابراہم کو دلیل بنا کر اس بات کو پروف کیا جا رہا ہے کہ جب شریعت نہیں تھی تو اس وقت ابراہم راست باز ٹھہرایا گیا۔ بنیاد کیا تھی اس وقت؟ ایمان۔ تو شریعت جو ہے دراصل یہ تو ہمیں بتاتی ہے نا کہ ہمیں کس قدر نجات کی ضرورت ہے۔ یہ تو شریعت تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، اور ہمارا تجربہ یہ بیان کرتا ہے، انسانی تجربہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ راستہ بازی جو شریعت کی راہ سے ہے، اس پر عمل کرنے کی راہ سے ہے، وہ راستہ بازی ہم حاصل کرنے میں کمزور اور ناکام ہیں۔ شریعت کی جو راستہ بازی ہے، یعنی کامل طور پر جو ایک شریعت کی فرما برداری کے نتیجے میں اگر ہمیں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوا، ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور یعقوب رسول اس بات کو واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس شخص نے ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں کا عدول کرنے والا ہوا۔ تو پھر کس طرح سے ہم شریعت پر اعمال، شریعت کے اعمال سے یا اعمال حسنہ سے جسٹیفائی ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہی شریعت ہمیں مجرم ٹھہرا رہی ہے، بار بار ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ تم مجرم ہو۔ تو شریعت نے تو ہمیں یہ بتایا کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو، راست باز نہیں ٹھہرایا۔ راست باز ٹھہرائے جانے کا جو ایک عمل ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کی جو راست بازی ہے وہ ہمارے ساتھ منسوب کی گئی ہے، اور ہم شریعت کی راہ سے راست باز نہیں ٹھہرائے گئے کہ اس پر ہم نے عمل کیا تھا۔ ہمارے پاس تو شریعت تھی ہی نہیں، تو بے شرع لوگ تھے، غیر اقوام شریعت، صاحب شریعت نہیں تھے۔ ان کا جو ٹکراؤ ہوا ہے، انہیں جو نجات ملی ہے، اس میں جو ڈائریکٹ، جو بلا واسطہ جو شے نظر آ رہی ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارا جو واسطہ پڑا ہے سب سے پہلے اس پیغام کے ساتھ جس میں ہم نے مسیح یسوع کے حوالے سے سیکھا ہے، ہم نے مسیح یسوع کے وسیلے سے اس راست بازی کو حاصل کیا ہے۔ جو شریعت والے ہیں ان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ راست بازی شریعت سے ہی ہے، اور وہ شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے راست بازی ٹھہرنے کا، اس کی بنیاد پر وہ کچھ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں ہمیں ناکام نظر آتی ہیں۔ فقط یسوع مسیح اس راست بازی کو حاصل کر سکا ہے۔ اگر کوئی شخص اس معیار پہ پورا بھی اترا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہی در حقیقت شریعت کا کامل عامل ہے۔ شریعت دہندہ بھی ہے، شریعت کو پورا کرنے والا بھی ہے، شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایز گاڈ وہ شریعت دہندہ ہے، اور ایز مین وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ مسیح یسوع نے شریعت کو توڑا نہیں ہے،
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ادھر کرسی ادھر کر، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے سبت توڑا ہے. مسیح یسوع کو سبت توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں سبت کی وہ مین میڈ جو لمٹس تھی ان کو مانا نہیں مسیح نے. باقی سبت کی پاسداری تو ظاہر سی بات ہے ہر یہودی پر ایک فرض تھا کہ وہ اس کی پاسداری کرے. خدا یسوع مسیح نے ایز جو ان تمام تر باتوں کو تسلیم کیا آنا ہے اس کو. اب وہ جو پالے توڑ کر جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ اس قدر وہ انہوں نے اپنے اصول بنا رکھے تھے سبت کے حوالے سے کہ اس میں وہ ایک مخصوص قدم چل سکتے تھے، مخصوص فاصلہ طے کر سکتے تھے، اور مچھر وہ مار نہیں سکتے تھے، اور وہ گٹھان وہ باندھ نہیں سکتے تھے. پیاس اگر پیر کے نیچے آ کے کچلا جائے تو تب بھی سبت ٹوٹتا ہے. اگر عورت ایسا زیور پہن لے جیسے کان کی لو کھچتی ہے تو وہ بھی سبت توڑتی ہے. سبت کے دن سوئی جو ہے وہ نہیں پاس رکھی جاتی، درزی رکھتے ہی نہیں تاکہ غلطی سے عادتاً سوئی میں دھاگا ڈال دیا تو وہ سبت ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو مین میڈ جو ٹریڈیشن تھی ان کو کنڈیم کیا، لیکن جو گاڈ میڈ لا ہے اس کو تو کنڈیم نہیں کیا بلکہ اس کو پورا کیا. اور وہ راست بازی جو خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہے، اس راست بازی کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے. اور وہ راست بازی دراصل ایمان کی راست بازی، یعنی ہم ایمان لائے ہیں اس بات. بابا ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اسے جسٹیفائی کیا گیا، معاف کیا گیا ہے، بری کیا گیا ہے، راست باز ٹھہرایا گیا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ جو توبہ کر لینے سے جب خدا معاف کر دیتا ہے، معافی کے لیے کیا توبہ کافی نہیں ہے؟ اور اگر معافی کے لیے توبہ ہی کافی ہے، بھائی معافی کے لیے توبہ کافی ہے، جو ایک جوڈیشیل جو ایک الہی جو ایک تقاضا ہے عدل کا، اس میں جرمانہ جو خطا کے بعد جرم کے بعد جو جرمانہ بھرنا ہے وہ بھی تو اہمیت کا حامل ہے. وہ کون بھرے گا؟ اب ایک بندہ قتل کر کے معافی مانگ لیتا ہے، جج کہے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو معاف کر دیا جائے، آپ گھر جائیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے معافی مانگ دی. تو ہر دوسرے دن بندہ جا کے قتل کرے، جج کے سامنے حاضر بولے معاف کر دو، معاف کر دیں گے آپ کو. جسٹیفیکیشن بائی بلڈ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ کا اقرار کرے تو خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں، بلڈ ہے، لہو جو ہے وہ فدیہ ہے، وہ کفارہ ہے. اہل اسلام کے ہاں بھی یہ معاملہ ہے، وہ بھی کفارے کو مانتے ہیں. روزہ نہ رکھے تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا کفارہ تو ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو مرضی ہے. عقیقے کی جو قربانی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قربانی کیا ہے؟ قربانی ظاہر سی بات ہے کفارے کی ایک شیپ ہے. یہ تو نہیں کہ مسیحی جو ہے وہ اچھمبا ایک نظریہ مانتے ہیں قربانی کا. یہ تو بائبل مقدس میں عہد نامہ عتیق میں قربانی کا جو تصور ہے وہ موجود ہے، اور اس سے پہلے روز اول ہی سے ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. حابل نے کیا پیش کیا تھا؟ اپنی مقبولیت کی قربانی پیش کی تھی. ظاہر سی بات ہے معافی تلافی کے ساتھ قربانی بھی ضروری. کیا خیال ہے کہ قائن نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی وہاں، لیکن اس کے عوض وہ جو ایک کفارے کی جو ایک صورتحال ہے، خونی قربانی، وہ نہیں لایا. وہاں اسے یہ سکھایا جا رہا تھا کہ مقبولیت کے لیے خون لانا پڑے گا. خون کے وسیلے سے، یعنی اپنی جو جسٹیفیکیشن ہے، اپنی جو اس کی زندگی ہے اس کو بچانے کے لیے ایک زندگی کا قربان ہونا، مرنے کا جو اصول ہے قربانی کا اصول متعارف کروایا گیا. عبادت تو ساری کرتے ہوں گے اس وقت،
لیکن دانائی جو تھی وہاں پر، جو تقاضا ہے خدا کی حضوری میں جسٹیفیکیشن کا، وہ بلڈ ہے. پولس رسول جو کہہ رہے ہیں نا کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں، تو اس کے سامنے عہد نامہ عتیق کا وہ سارا پس منظر ہے جس میں باقاعدہ طور پر ایک ریلیجس سسٹم جو ہے وہ موجود تھا، اور اس سارے ریلیجس سسٹم کی جو روح، اسپرٹ تھی، ایسنس اور بنیاد جو تھی، وہ قربان گاہ تھی. ہیکل کے اندر جو قربان گاہ بنائی تھی وہ تھی اصل چیز، وہ عکس جو بیل بشر بکرے کا خون دیا جاتا تھا، جرم کی قربانی، خطا کی قربانی بطور کفارے کے پیش کی جاتی تھی. اور ایک دن باقاعدہ یوم کفارہ مخصوص کیا گیا تھا جس میں کفارہ دیا جاتا تھا اسرائیلی قوم کا. کاہن خود اپنا اپنے گھرانے کا کفارہ دیتا تھا، پھر وہ قوم کا کفارہ دیتا تھا. خدا کی حضوری میں پڑے اس عہد کے صندوق کے سرپوش پر شہادت کی انگلی سے وہ خون، جو بکرے کا خون جو کاٹا جاتا تھا، 2 بکرے کاٹے جاتے تھے، تو ایک کا خون جو ہے وہ پاک ترین مقام میں لے جایا جاتا تھا. وہاں وہ کاہن، سردار کاہن، شہادت کی انگلی سے 7 بار وہ چھڑکتا تھا اس کو. تو کیا دیتا تھا وہ؟ بنی اسرائیل کی طرف سے کفارہ دیتا تھا، ان کا کفارہ تھا، اور برکت اور سلامتی ان پر آ کے ٹھہرتی تھی، معافی ملتی تھی. جہاں تک قربانیوں سے جو قربانیوں کے حوالے سے جو حوالے ایسے ملتے نا کہ تو نے نظر کی قربانی کو پسند نہ کیا، کون سی قربانی؟ اس قربانی کو جسے خود خدا نے مقرر کیا. سوختنی قربانی سے مجھے کوئی سروکار نہیں کہ بھائی سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، سلامتی کا ذبیحہ خداوند آپ نے خود ہی تو متعارف کروایا، قربانی کا اصول خود ہی تو بتایا اور کہا یہ قربانیاں کیا کرنا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے. تو بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ کہیں جی یہ پہلے قربانی کریں پھر بولے نہیں مجھے تو پسند ہے. ہاں، کس طرح سے قربانی پیش کی جاتی تھی اور کون سی قربانی خدا کو ناپسند ہے؟ وہ قربانی جو لولی لنگڑی قربانیاں اور جو رسمی قربانیاں تھیں، خانہ پوری والی، جو بائے ہارٹ نہیں تھی، بائے ٹریڈیشن تھی، دل سے نہیں لاتے تھے. وہ تائب ہو کر پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا کوئی ایک فرض سمجھ کر وہ اس کو پیش کرتے تھے. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی قربانیوں سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ یہ مجھ پر بار ہیں. یہ عیسائی نبی کے صحیفے میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے خدا نے کہ یہ قربانیاں جو ہے مجھ پر یہ کیا ہے، وزن ہے یہ، کیونکہ حکم میرا ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں یہ جو بیل بشر بکرے قربان ہوتے ہیں، یہ مجھ پر وزن ہے، یہ حرف مجھ پر لاتی ہے. لکھے گنہگار کی قربانی بھی گناہ تصور کی جاتی، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لائے. ان قربانیوں کی خدا بات کر رہا ہے، قربانی کے اصول کی، خالصتاً تائب ہو کر لائی جانے والی قربانیوں کے خلاف خدا کا کلام نہیں کر رہا. چونکہ بائبل کو پھر آپ سطحی طور پر پڑھتے ہیں تو نتائج بھی ایسے برآمد ہوں گے. اس ہی قربانیوں کی بنیاد پر آگے مسیح کی قربانی کا اجرا ہوتا ہے. اور پھر وہ رات، جس رات وہ پکڑوایا گیا، اس نے روٹی دی، شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن اور یہ نئے عہد کا خون ہے. جب کبھی پیو، کھاؤ، جب کبھی پیو میری یادگاری کے واسطے. اور یہ قربانی رسمی طور سمبولیکلی اب ہمیں یاد دلاتی ہے وہ قربانی جو ایک ہی بار گزرانی کی. اب ہمیں بیل بچڑے بکرے قربان نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ برہ خدا کا برہ قربان ہو گیا. کافی قربانی، عکسی قربانی جو عکس تھی حقیقت میں بدل گئی، نقل اصل میں. جب اصل قربانی آ گئی، حقیقی قربانی آ گئی، تو پھر ان قربانیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور یہ لکھا ہے کہ جب کامل آ گیا تو ناقص. تو نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے ذریعے سے نہ صرف انسانیت کا کفارہ ہوتا ہے، انسانوں کو نجات ملتی ہے، بلکہ جانوروں کے ذبح ہونے سے
ذبح جو کیا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو، اس سے جانوروں کو بھی نجات ملی۔ اگر ان کے پاس زبان ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ خدا تیرا شکر ہو کہ مسیح کے قربان ہونے سے ہماری بھی جان بچی ہے، ہمیں بھی نجات مل گئی ہے، چھٹکارا مل گیا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو جسٹیفیکیشن بائی اٹونمنٹ، اور یہ نہیں ہے کہ جسٹیفیکیشن ہو گئی ہے تو توبہ نہیں کرنی۔ ہاں توبہ بھی کرنی، توبہ بھی کرنی، اور خدا کے منصوبے میں اس پیش کیے گئے خون کو بھی قبول کرنا، اس قربانی کو بھی قبول کرنا، قربانی دینے والے کو بھی قبول کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے صرف توبہ کر لی کسی نے، وہ واقعات جو ہے واقعات کی بنا پہ آپ یہ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے۔ تو باقی جو کفارے کی اور قربانی کی جو آیات ہیں ان کا کیا کریں گے؟ وہ تو پھر فضول ٹھہری نا۔ لیکن آخر بائبل میں ان کا اگر ذکر ہے، ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ان کا کیا کریں؟ تو یہ کسی ایک آیت پر نہیں، توبہ کر لی اور پھر اگر کسی نے بپتسمہ لے لیا تو وہ نجات پا جائے گا۔ صرف بپتسمہ، صرف توبہ، یہ یا صرف کفارے پر ایمان رکھنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ کفارے پر تو مان لے آیا میں، ٹھیک ہے جی، فضل کی بدولت میں نے معافی کو قبول کر دیا، ٹھیک ہے جی، خدا نے مجھے معاف کر دیا، تو اب میں شراب پی نہیں کیا اجازت ہے مجھے شراب پینے کی، حرام کاری کرنے کی، چوری ڈکیتی قتل و غارت کرنے کی کیا اجازت مل گئی مجھے؟ نہیں، اجازت نہیں ہے، بلکہ مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ اب میں یہ کام اور جو کیے ہیں ان کا اقرار کرنا توبہ ہے، اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ توبہ ہے۔ لیکن کیا توبہ کر لی تو اس کے بعد وہ جو گناہ کی سزا کا جو تقاضا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفارہ جو ہے اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، توبہ کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، ایمان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ کہ بندہ صرف توبہ ہی کر لے بغیر ایمان کے تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ مطلب بندہ ابھی توبہ ہی کرتا رہے، اور کہے جی میں کفارے پہ ایمان نہیں رکھتا، یا کفارے کو مان لے کہے جی میں نے توبہ کوئی نہیں کرتا، میں نے بپتسمہ نہیں لینا۔ تو نجات جو ہے ایک تعمیری کام ہے، اور تعمیری کام جو ہے وہ صرف سیمنٹ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف سیمنٹ نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف بجری نہیں چاہیے، سریا نہیں چاہیے، ساری چیزیں مل کر ایک عمارت کے لیے جو تعمیری کام ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے۔ صرف ایک چیز پہ آپ زور دیں تو یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ منسلک دیگر جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ نہ مانیں تو پھر بات نہیں بنتی۔ میرے خیال میں بات واضح ہو گئی ہے کافی حد تک۔ تو اب یہ نتیجہ نکالا نا، بس جب ہم ایمان سے راست باز ہیں تو خدا کے ساتھ اپنے خدا بندی، اب راست باز ٹھہر گئے ہیں تو صلح نہ کریں، کام تو خدا کی طرف سے ہو گیا۔ اور یہ جو کفارہ یہ آٹومیٹک نہیں ہے، آٹومیٹک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ کفارہ ہو گیا، گناہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، دنیا بد سے بدتر ہو گئی، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ایک دہریے نے رین ہارڈ بونکی سے یہ کہا کہ ایک ٹی وی پروگرام کہ کفارہ ہو گیا لیکن دنیا تو بد سے بدتر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ باوجود اس کے کہ صابن بنایا جاتا ہے، دنیا میں صابن ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ میلے کچیلے ہیں، تو کفارہ آٹومیٹک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس میل سے پاک ہونا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اسے؟ صابن بھی آٹومیٹک اس کو جو ہے نا وہ دھوئے گا نہیں جب تک وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، جب تک وہ اپنے اوپر اس کو اپلائی نہیں کرے گا اپنے بدن کو۔ تو اس نے کہا کہ
میں بھی اسی طرح ایک میلا کچیلا انسان تھا. جب میں نے کفارے کو قبول کیا تو اس کفارے نے مجھے دھو کے صاف کر دیا. تو کفارہ آٹومیٹک نہیں, ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے. یہی رومیو کے خط میں لکھا ہے, ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے. پھر لکھا ہے صلح کرو. صلح کیسے ہوتی ہے بندے کی؟ صلح تو پھر ہوگی کسی طریقے سے. اب کفارہ ہو گیا ہے, راس باز سے رائے گئے ہو, یعنی راستہ کھل گیا ہے, دروازہ کھل گیا ہے. اب کیا کرو؟ خدا کی طرف سے بہت بڑا کام ہوا تمہارے لیے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ, چونکہ اس نے ہمارے ساتھ اس قدر بڑی نیکی کی ہے, اس لیے اب ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, صلح کرنی ہے اس کے ساتھ. پھر کتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑنا چاہے تو وہ مجھ سے صلح کرے. اگر صلح کرتا ہے تو خدا کی توانائی اس کی ہے, خدا کی قدرت اس کے لیے ہے. تو صلح خدا کے ساتھ. پولس رسول کہتا ہے میں التماس کرتا ہوں, میں تم سے التماس, ہاتھ باندھ کر التماس کرتا ہوں کہ تم خدا سے صلح کرو. خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ خوبصورت بات ہے جس کا ہماری زندگی میں ہونا بہت اچھا ہو سکتا ہے. کہ وہ عمارت نہ بنا سکے, ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑا چرچ نہ بنا سکے, ہاسپٹل نہ بنا سکے, بہت سارا پیسہ نہ کما سکے, کہ بندہ کہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے, کمایا کیا ہے, کیا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان, اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, لیکن اگر وہ اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے, اگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی پھر ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی. کیونکہ جس کے پاس کائنات کو بنانے والا ہے, اسے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ہم سوچتے رہتے ہیں میں کی کھٹیا تو جنا کھٹیا وہ نہ کی کیتا. بے نصیر دنیا سے چلی گئی, بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے. ہاں جی, ابھی اور بہت سارے جانے والے ہیں. یہ جو ملک کو سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک کا سارا پیسہ, تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سدا یہی رہیں گے؟ اور آگے اگر ان کو کچھ نہ ملا تو کیا حاصل؟ انسان ساری دنیا ہی حاصل کرے, اپنی جان کا نقصان اٹھائے, تو اسے کیا حاصل ہے؟ کیا ملا اسے؟ اسے کچھ بھی نہیں ملا. لیکن جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ ملا. اور اگر اسے سب کچھ نہیں بھی ملا تو نقصان نہیں, زندگی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی شادی نہ ہوئی ہو, کوئی یہ سوچتا ہو کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے. یا کوئی یہ سوچے جی میرے کو بیٹے ہی بیٹے رہے تو بیٹی کوئی. لوگوں کی یہی ایک سوچ ہے, کر نہیں ساڈے کو, آج جی وہ بیٹا نہیں ہے. ایمان بھی بیچ دیتے ہیں, اسی چکر میں ایمان جو ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے. لوگ مشورہ دیتے ہیں فلاں جگہ سے چلا, وہ تو بیٹا مل جائے گا. انہی چیزوں میں پیسہ نہیں ملا, باہر نہیں گیا, میں امریکہ جانا تھا, میں نے وہ نہیں گیا سکتا. چرچ بنانا تھا, بہت بڑی کلیسیا نہیں, رونلڈ مونک اس کے پاس تو بڑی دنیا اکٹھی ہوتی تھی. یہ یونگے چو کے پاس تو بہت بڑی کلیسیا, میرے کو کوئی کلیسیا. اور مزے کی بات یہ کہ کلیسیا انسانوں کی ہوتی نا تو پھر تو کہنا جائز تھا. ہے کلیسیا مسیح کی, 10,000 کی کلیسیا ہو یا 1,00,000 کی تو بڑی اچھی. آدھی دنیا مسیح کے نام کا دعویٰ کرتی ہے, مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, تو اچھی بات ہے. اور اس تو کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ان زنجیروں کے سوا سبھی مسیحی ہو جائیں. مسیحی ہو جانے کا مطلب مسیحی کے ہو جائے. اور کتنی خوبصورت بات کہتا ہے, کیا تم نے میرے نام سے بپتسمہ لیا؟ کوئی کیفا کا, کوئی پالوس کا, کوئی اپلوس کا. کیا پالوس تمہاری خاطر مسئول؟ سب کچھ اسی کا, یہ سب کچھ بیکار ہے. یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ سڑکیں اور یہ وہ جلال جو آنے والا ہے, وہ جب آئے گا تو پھر یہ سب کچھ یاد ہی نہیں رہے گا. اور جو اس سے پیار کرتے رہے وہ اس سے محروم ہو جائے, اصل دولت سے محروم ہو جائے, ابدی دولت سے محروم ہو جائے. ابھی بھائی کہتے ہیں میں کل ہی رہ گیا. نہیں بھائی جی کل ہی نہیں, یسوع مسیح ہمارے ساتھ. بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمارا بڑا بھائی زندہ ہے, یہی تو ہمارا فخر ہے.
کہ ہمارا لیڈر بھی زندہ ہے, ہمارا چوپان بھی زندہ ہے, بڑا بھائی بھی زندہ ہے, نجات دہندہ زندہ ہے ہمارا, جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں الفا اور اومیگا, وہ زندہ ہے, وہ ہمارے ساتھ. بچے چھوڑ جائیں, ماں باپ چھوڑ دیں, سارے چھوڑ جائیں, لیکن جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے وہ نہ چھوڑے, باقیوں کی خیر ہے. خدا کے ساتھ اگر ہماری صلح نہیں, خدا کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے, تو اسا پھر کچھ بھی نہیں کھٹیا, کچھ نہیں حاصل. انسان ساری دنیا حاصل کرنے اپنی جان کا نقصان, دوزخ میں چلا جائے تو اس سے کیا حاصل ہے؟ خدا کے ساتھ صلح رکھنا پڑے بہت ضروری, جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے, اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اب یہ جو امید ہے کس کی ہے؟ کفارہ ہو گیا, صلح ہو گئی, اب کیا ہے اس کے بعد؟ امید کیا ہے؟ جلال. ہاللیلویا. جس میں ایماندار جو ہیں وہ کیسے چمکیں گے اس کے چہرے؟ دانیل کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ وہ ستاروں کی مانند چمکیں. یعنی انسانی زندگی اگر کہیں ہمیں بہت کمزور بھی نظر آتی ہے تو وہاں کہیں ہمیں وہ اپنے پورے جلال میں بھی نظر آتی ہے. اگر کہیں بہت ہی زیادہ ذلت میں نظر آتی ہے تو بہت زیادہ جلالی بھی نظر آتی ہے. اور اس کی پہلی تصویر خداوند یسوع مسیح ہے. بحیثیت انسان وہ خدا کی دائیں طرف جا کر بیٹھا ہے, اور اسے کہا جو دنیا پر غالب آئے اس طرح میں غالب آیا, باپ کے تخت پر بیٹھا, میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. تخت پر بٹھائے گا آپ کو. ادھر کرسیوں کے پیچھے لوگ لڑتے پھرتے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ چرچ جی اس کا ہے اور یہ کلیسیا اس کی ہے. نہ چرچ کسی کا ہے اور نہ ہی کلیسیا کسی کی ہے, چرچ بھی اسی کی ہے. خدا کا گھر ہے تو پھر کس کا ہے؟ یہ پبلک پراپرٹی ہے, پبلک پراپرٹی بھی نہیں ہے, گاڈس پراپرٹی ہے. کلیسیا خدا کی ملکیت ہے. آمین. معجزات وہ کرتا ہے, قدرت اس کی ہے, حکمت اس کی ہے, دانائی اس کی ہے. ہم صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ایک آلے کے طور پر, پین تو پکڑ کے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, برش تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن یہ جو مصور ہے وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے یہ ہر کوئی نہیں ایسی بنا سکتا. تو بات تو ساری اس حکمت کی جس سے کام اعلیٰ کام کرتا. اس امید پر ہم فخر کریں. فخر کس چیز پر کرنا ہے؟ اپنی دولت پر نہیں کرنا, اپنی حکمت پر نہیں کرنا, اس بات پر بھی کرنا جی کفارہ ہو گیا, چلو ٹھیک ہے جی میں بڑا کوئی خدا کا بندہ ہوں, میں بڑی دعا کر رہا ہوں. اب فخر کس چیز پر کرنا ہے؟ خدا پر. فخر اسی پر ہے جو قائم, فخر کرنا بھی اسی چیز پر چاہیے جو قائم دائم ہے. لکھا کہ دولت مند اپنی دولت پر فخر نہ کرے, کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ یقیناً دولت عقاب کی طرح پر لگا کر اڑ جاتی. حسن پر کوئی فخر نہ کرے. حسن دھوکہ, جمال بے ثبات. حکمت پر فخر نہ کرے, حکمت جاتی رہتی ہے. لکھا ہے کہ خدا بادشاہوں کی عقل کو, حکمت کو اڑا دیتا ہے اور ان کو ایسے بیابان میں بھٹکا دیتا ہے جہاں کوئی راستہ نہیں. نبوکدنصر بادشاہ فخر کر رہا تھا نا کہ میرے بازو پہ, اپنے بازو کی قدرت پہ. خدا نے یہ ساری آئندہ آنے والی دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی. وہ بادشاہ نہیں تھا, شہنشاہ تھا اس میں. ہاں جی, کئی ریاستیں اس کے ماتحت تھی. فاتح دنیا تھا, ایک عالمگیر حکومت تھی اس کی. لیکن پھر اس کے باوجود کہ وہ ساری سلطنتوں کا واحد تاجدار تھا, اس کے باوجود جو اس کے اوپر تھا وہ ہے اصل سلطنت کا مالک. اور پھر اس نے اقرار کیا کہ اب میں جان گیا, اب میں جان گیا
کہ فی الحقیقت خدا ہی انسانوں کی مملکت میں حکمران. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا اس کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے. ان چیزوں یہ جو سوچے ہیں، یہ جو خیال ہے، یہ تعلیم جو ہے، یہ آپ کے اندر عاجزی کو پیدا کرتی ہے، آپ کو حقیقت پسند بناتی ہے. ورنہ دھوکے میں تو کئی لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. کئیوں کو اپنی گاڑی پہ بڑا فخر ہے، بنگلے پہ بڑا فخر ہے، پلاٹوں پہ بڑا فخر ہے، کھیتوں پہ بڑا فخر ہے. ساڑھے کو انڈی زمین پر کیسے کام ہے؟ اگر وہ خدا کے کام کی نہیں تو وہ کسی کام کی. تو فخر جو کرے وہ خداوند پہ فخر کرے. نہ دولت کی طرح وہ کبھی خرچ ہوتا ہے، وہ کام کی طرح نہیں ہے، وہ دولت اڑ جاتی ہے. ہاتھوں کی میل نہیں ہے، دولت نہیں ہے کہ ختم ہو جائے. حسن نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے. نہ حکمت ہے کہ وہ جاتی رہے گی، نہ وہ علم کی طرح جاتا رہے گا. وہ چٹان کی طرح قائم ہے، وہی قائم دائم ہے اور کوئی. اس لیے ہمارا فخر اس پر، جلال کی امید پر فخر کریں، کیونکہ اس جلال کا اہتمام اجرا کرنے والا خداوند خدا ہے. اس جلال کو اس نے ہمارے لیے خلق کیا. دیکھا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، وہ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے اس نے کیا کر دی، تیار کر دی. تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم. میں موسیٰ فکر نہ کروں، فکر نہ کریں. اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کب تک ہے یہ بیماری؟ بیماری مایوس کرتی ہے، بندے کو پریشان کرتی ہے. پالوس رسول کہتا ہے یہ کانٹا جو مجھے چبھتا ہے، میں نے دعا کیا ہے خداوند یہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن آخر کار وہ کیا کہتا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے ہاللیلویا. بدن تو آپ کا کمزور ہے، لیکن روح مستعد ہے. ہاللیلویا. وہ جلال قائم دائم ہے، وہاں کوئی بیماری نہ ہوگی، گنج پن نہ ہوگا، بہرا پن نہیں ہے، گنگا پن نہیں ہے، اندھا پن نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے. وہاں جلال ہے، عزت ہے، اکرام ہے، خداوند ہے وہاں پر. ہاللیلویا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بائبل ہمیں یہ سمجھاتی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ سب کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا، تو پھر ہم خود بخود بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، اس بات قائل ہو جاتے ہیں، کنونس ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس کے ساتھ صلح. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی کوئی بات نہیں. بیماری ہے، فخر کریں، اس بیماری پہ بھی فخر کریں، کیونکہ وہ بیماری ہار چکی ہے. وہ آپ کے بدن کو تو پریشان کر سکتی ہے، آپ کی نجات کو خراب نہیں کر سکتی. نجات تو وہ قائم ہے، جلال بھی قائم ہے. وقت ہے صرف ایک جس میں سے آپ نے گزرنا ہے، مصیبت میں سے. یہ بھی ہے نا، یہ چیزیں بھی تو سامنے رکھنی پڑے گی ہمیں. جب تک بدن کے وطن میں ان چیزوں کا سامنا رہے گا، یا تو اس بدن کے وطن سے نکل جائیں، موت واقعہ ہو جائے، یا چلے موت لفظ استعمال نہیں کرتے، انتقال ہو جائے، یا پھر وہ آ جائے. دونوں صورتوں میں جلال ہے. یہ چیز یاد رکھیں، ہر ایک چیز کو بالا طاق رکھ کے جلال کو یاد رکھیں. صبح اٹھیں اور اس جلال کو دیکھیں جو میرے اور آپ کے لیے تیار کیا گیا. اور پولس حضرت داؤد کیا کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی تیری شباہت سے سیر ہو گیا. صبح اٹھتے ہی ہمارے اوپر کوئی اور چیزیں آ کر ہمیں نہ دبائیں کہ جی بیلے نہیں دیتا، کرایہ نہیں دیتا، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، فلاں چھٹ گیا میرے کو، فلاں میں نہیں. وہ جلال جو خدا نے آپ کے پرسنل ہے،
وہ شخصی آپ کے لیے سب کچھ شخصی طور پر استعمال آپ کے لیے تیار کیا گیا. وہاں پر آپ نے مسیح کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہر شخص نے اپنی باری پر خود اپنے آن پر مسیح کے سامنے حاضر ہونا ہے شخصی طور پر. یہ جان کر مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی. مصیبت اور صبر کیا پیدا کرتا ہے ہمارے اندر؟ پختگی، ایمان کی پختگی. اور پختگی سے امید ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل، سب کچھ ختم ہو جائے. اور یہ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے جگہ تیار کر رہا ہے. امید پھر بھی قائم. ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. ایوب کی طرح سب کچھ ختم ہو گیا. اونٹ بھی چلے جائیں، گدھے بھی، بھیڑ بکریاں بھی، نوکر بھی، خود صحت بھی خراب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کے اس طرح سے تباہ و برباد ہونے کے باوجود میں اسے دیکھوں گا. یہ امید ہے کہ میں اسے دیکھوں گا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی ہے، اور جس کے سامنے وہ نہیں ہے اس کے لیے وہی کچھ تھا. جب وہ چھن گیا تو بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گیا. یہاں بھی اس نے وہ جو سب کچھ اکٹھا کیا اس کی وجہ سے دکھ اٹھایا، اور آگے پھر دوزخ کا عذاب اس کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ سنا نہیں، خدا کی پیشکش کو اس نے رد کیا ہے. اسے جانا نہیں، پہچانا نہیں، کوشش نہیں کی اس نے سچائی کو جاننے کی. اور آگے بڑی اچھی بات لکھی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی. اب دیکھیے یہاں پر آ کے روح القدس کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ جو بیان چل رہا ہے یہ ٹرینیٹیرین بیس میں چل رہا ہے. باپ کا بھی رول بتایا جا رہا ہے، بیٹے کا بھی رول بتایا جا رہا ہے، روح القدس کا رول بھی بتایا جا رہا ہے کہ روح القدس کے وہ محبت جو ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے ان کی بنیاد جذبات نہیں ہے کہ جو ٹھنڈے ہو جائے بیچارے. اچھا کھانا کھا لیا، بڑی خوشی ہوئی، آگے اگر دال آ گئی تو پھر وہ خوشی اڑ گئی کہ ایک ہی کھان نو مل گیا. مرغی کتنے، گوشت کتنے، ختم ہو گئی نا. وہ تو پہلے جو کھانا کھایا تو اس کی خوشی تو گئی. شادی آ گئی، بڑے پگڑے پائے، شادی گزر گئی، پھر پگڑے ختم. یہ جو محبت ہماری خدا کے ساتھ ہے، یہ ڈالی گئی ہے، انڈیلی گئی ہے، یہ ایکسٹرنل ہے، اضافہ ہے ہمارے، یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں اور دل دماغ خیالات میں یہ محبت سرایت کی گئی، کر گئی ہے کہ پولس رسول اسی محبت کی بنیاد پر یہاں تک دعوے دار ہے کہ ہمیں خدا کی محبت سے کون جدا کرے. یعنی وہ نہیں جو میں نے خود کی خدا کے ساتھ، وہ والی محبت نہیں. وہ تو تلوار دیکھ کے ویسے ہی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی، گولی کسی نے تان دی تو محبت ٹھنڈی پڑ گئی، بلکہ وہ بھول ہی جاتا ہے بندہ کہ میں کسی کا پیروکار ہوں، انکار کر دیتے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو روح القدس کی دین ہے. دیکھیں نا، بولنے والے تم نہیں، تمہیں ایسی زبان دی جائے گی. وہ زبان کس کی؟ تمہارے باپ روح تم میں سے بولے. روح القدس کا عمل دخل بہت ضروری ہے. مطلب مسیح یسوع نے آخر یہ جو کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں نہ جاؤں وہ نہ آئے گا، میں جاتا ہوں اسے بھیجتا ہوں تمہارے لیے، دوسرا مددگار جب آئے گا تم قوت پاؤ گے. تو آخر یہ اس روحانی زندگی میں ایک بہت بڑا ایک جو پہلو ہے وہ یہ روح القدس کا جو عمل دخل ہے، روح القدس کی جو انٹروینشن ہماری زندگی میں وہ بہت ضروری ہے. روح القدس کے وسیلے سے جو محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جائے، اس محبت سے ہمیں تلوار جدا نہیں کر سکتی. بائی ہیومن پیشن جو آپ نے وقتی طور پہ دیکھا یہاں ویسی، اور تھوڑی سی بیماری آئے تھے خدا دے خلاف بولنا شروع کر دیتا کی تو ساتھ
لیکن وہ جو محبت ایوب کے دل میں تھی، دیکھ لیجئے اس محبت سے کوئی اسے جدا نہیں کر سکا. بندے دا 500 روپیہ گواچ جانے تو 3 دن تک انہوں دا دکھ رہتا بیچارے، میرا 500 گواچ گیا. لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کروڑوں میں ہو جاتا ہے. اسی 500 یاد کرتے رہتے ہیں، 1000 روپے ڈگ پیا میرا، لبدا نہیں پیا کتنے چلا، وہ غم ہی کھا جاتا سارا. بیلنس کرایا سے آیا نہیں میرا، کسی ہور کو چلا گیا. 2 دن بندہ سوچتا رہتا کہ میں ہویا. تو اندازہ لگائے کہ وہ جس کا سارا کچھ ہی لٹ گیا وہ اس کا کیا حال تھا. مطلب یہ مثالیں جو قائم کی گئی ہے، بائبل مقدس جو لکھی گئی ہے، وہ واقعات رقم کیے گئے ہیں. وہ سارے واقعات آخر کار کیا ہمیں کیوں لکھے گئے ہیں؟ تاکہ ہم سبق حاصل کریں. مثالیں قائم کی گئی کہ آگ اتنی زوراور نہیں ہے کہ وہ آپ کے بدن کو تو کھا جائے گی، آپ کے ایمان کو نہیں. اور اگر ایمان پر قائم رہو گے تو یہ بدن بھی بچ جائے گا. آگ کا وہ جو اصول ہے وہی تبدیل ہو جائے گا. آگ کا اصول جلانا ہے، لیکن وہ بھول گئی اس وقت، اس کے سینس معاف ہو گئے، اس میں وہ جلانا ہی بھول گئی تھی. جب سدرک میثق ابدنجو ایمان والے اس کے اندر آئے تو ایمان نے اس آگ کی آنچ کو ہی کھا لیا. حرارت ختم ہو گئی تھی. آگ تو تھی، آگ بجھی نہیں، جل رہی تھی، لیکن وہ اپنا اثر چھوڑنا بھول گئی تھی. جس طرح سے شیر جو ہے وہ چیرنا پھاڑنا بھول گئے تھے اس وقت، جب ایمان والا بندہ وہاں پر موجود تھا، جب مومن موجود تھا وہاں. اور مچھلی کھانا بھول گئی تھی جب یونا مچھلی کے پیٹ میں. حالات بدل دیتا ہے ایمان، حالات بدل دیتا ہے. ایمان والا کشتی میں تو پورا جہاز ہی بچ جاتا ہے. ایمان میں گڑبڑ ہوگی تو پھر جہاز ڈوبنے بھی لگ جاتا ہے. پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو طوفان آیا نا، کوئی بندہ خدا کا نافرمان اس جہاز میں سوار ہے. پہلے یہ سپرسٹیشس موجود تھی، انہوں نے قرہ ایسے نہیں ڈال دیا. ان کو یونا نے نہیں، مطلب ان کو یہ ان کے پاس یہ تصور موجود تھا کہ اس جہاز پر جو آفت آئی ہے وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے آئی ہے جو اس جہاز کے اندر. وہ جو ایمان سے ادھر ادھر ہوا تو پھر وہ ہوا نا کام خراب. تو جہاں ایمان نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی ڈبو دیتا ہے، آگ کھا جاتی ہے. لیکن جہاں ایمان، جب دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. پھر جب تلوار آ جاتی ہے تو پھر وہ اس سے ڈرتا ہی نہیں. کئی بزرگان دین کی جو ہے مثالیں موجود ہیں. چھڑانے کیوں آ گیا؟ نہ اسی وقت کے لیے تو ہم دعائیں کرتے رہے، شہادت کی موت کے لیے تو دعا کرتے رہے، میرے لیے مقدمہ نہ لڑا جائے. اور جب یہ کہا گیا کہ اپنے ایمان کا انکار کرو مسیح کا، تو انہوں نے کہا کہ مسیح نے 84 سال تک تو میرا انکار نہیں کیا، تو میں آج اس کا انکار کیسے کروں؟ آگ کی آنچ جو ہے وہ ان کے ایمان کو، بدنوں کو کھا گئی. شہادت بھی لوگوں کی ہوئی ہے، لیکن ان کا ایمان قائم رہے. زندگی تو ختم ہونی ہے ایک دن، لیکن زندگی ختم ہونے سے پہلے وہ ایمان ہمارے اندر آ جانا بہت، وہ محبت، اس محبت کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، جو ہمیں مایوس ہونے سے بچاتی ہے، ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے اور ہمارے اندر صبر کو پیدا کرتی ہے. صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی جو ہے اس کے پیچھے روح القدس کار فرما ہے. وہ محبت جو ہے خدا روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر. اس پہ ہم غور کریں گے نیکسٹ کلاس میں، دعا کریں گے.